بار سقایا اور افادہ کا انتظام کیا۔ البتہ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یہ منصب سنبھال لیا، اور ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس ہاں منصب پر یہ فائز ہوئے۔ اب یہاں تک آپ کو سمجھ آیا نا کہ کس طرح اس سے چلا تھا عبد مناف سے، پھر عبد مناف کے بعد ہاشم آیا، پھر ہاشم کے بعد جب وہ فوت ہوا تو ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب۔ اب ہاشم کا اصل نام کیا تھا؟ عمر تھا، عمر۔ ہاشم اس کو کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ یہ روٹی کو توڑتا تھا، روٹیوں کی چوری کرتا تھا اور اس کو سالن میں اس طرح بھگو دیتا تھا اور حاجیوں کو پلاتا تھا، تو روٹی کو چوری کرنے اور ٹکڑے کرنے سے اس کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ اور یہ وہی ہاشم ہے کہ یہ جب گیا تھا نا فلسطین گیا اور غزہ میں، پھر ان کی انتقال ہو گئی تھی اور وہاں پر انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا، غالباً اس کا نام فاطمہ تھا، پھر ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا وہ عبد المطلب۔ عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ عامر تھا۔ اس کو عبد المطلب کیوں کہا جاتا ہے یہ نیچے سلسلہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھا دوں گا کہ عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا، اس کا لقب شیبہ تھا، شیبہ اس کو کیوں کہا جاتا تھا، یہ پوری تفصیل میں آپ کو پھر بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ چلو ان کے علاوہ کچھ اور مناصب بھی تھے جنہیں قریش نے باہم تقسیم کر رکھا تھا۔ ان مناصب اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت بلکہ حکومت نما انتظامیہ قائم کر رکھی تھی، جس کے سرکاری ادارے اور تشکیلات کچھ اسی ڈھنگ کی تھیں جیسی آج کل پارلیمانی مجلسیں اور ادارے ہوا کرتے تھے۔ اس مناصب کا خاکہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 ایثار، یعنی یہ فاتحی اہم اور ہے، یہ قسمت بہت کے یہ اہم ہے، ڈاکٹر ٹھیک ہے نا؟ چلو جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت، یہ منصب بنو جمح کو حاصل تھا۔ مالیات کا نظم، یعنی بتوں کے تقرب کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھی ان کا انتظام کرنا، نیز جھگڑے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا تھا۔ شورا، یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا۔ اشناق یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم، اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ وقاب یعنی قومی پرچم کی علمداری، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ قبا یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شاہ سواروں کی قیادت، یہ بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا۔ بس سفارت بنو عدی کا منصب اچھا تھا۔ یہاں تک بس۔ اچھا یہ جو ہے نا میں آپ کو مختصراً ان بات کا بات قبیلہ کون سا تھا؟ بنو تیم۔ یہ بنو تیم بھی ہے اور بنو تمیم، یہ دونوں کا ذکر، کبھی بنو تیم آتا ہے کبھی بنو تمیم آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا ایک اور بات، یہ تو خیر نیچے آ بھی جائے گا لیکن اتنا میں بتا دوں کہ یہ جو ہاشم کا جو اصل نام تھا نا وہ عمر تھا۔ کیا نام تھا؟ عمر تھا۔ ہاشم اس کو جس وجہ سے کہا جاتا وہ میں نے بتا دیا۔ پھر اس کا جو ایک بیٹا تھا نا، بیٹے تھے اس کے، ایک تھا عبد المطلب۔ عبد المطلب کا جو اصل نام تھا یہ پہ لکھتے، عبد المطلب کا اصل نام عامر تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ عامر تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا عبد المطلب کا ایک لقب تھا شیبہ۔ بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب کا اصل نام کیا، تو اکثر لوگ کمنٹس میں لکھتے کہ شیبہ نام نہیں تھا، بلکہ شیبہ عربی زبان کا لفظ ہے اور شیبہ بوڑھی کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ بوڑھے شخص کو۔ تو ہوا یوں تھا کہ جب عبد المطلب جب پیدا ہوا، جس کا اصل نام عامر تھا، تو پیدائشی طور پر اس کے سر کی جو پیشانی کی بال ہے نا اس میں سفیدی تھی۔ اس میں کیا تھی؟ سفیدی تھی۔ تو لوگ اس کو شیبہ کہنے لگے، مطلب پیدائشی طور پر جس طرح آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے بال، سر کے بال سفید ہو جاتے، چونکہ یہ پیدائشی طور پر ایسے تھی تو لوگوں نے اس کو شیبہ کا لقب دے دیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن اس کو عبد المطلب کیوں کہا گیا؟ عبد المطلب عبد عربی میں کہتے ہیں غلام کو۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ غلام کو۔ تو یہ جو ہاشم کا جو دوسرا بھائی تھا نا جس کا نام تھا مطلب، نام ابھی ہم نے ذکر کیا نا مطلب، تو یہ مطلب ایسا ہوا کہ یہ چلا گیا تھا مدینہ منورہ، تو وہاں پر ہاشم کی جو ان کے جو ننیال تھے، ماموں کے گھر والے تھے، کس کے؟ عبد المطلب کے، تو یہ وہاں پر تھا اور ان کے والد تو فوت ہو چکے تھے، تو یہ جب چلا گیا تو انہوں نے وہاں پر عبد المطلب کو دیکھا، اور یہ اس وقت 12 سال کے تھے۔ کتنے سال کے تھے؟ 12 سال کے تھے۔ تو انہوں نے عبد المطلب کی ماں کو، جو ان کی بابی بھی تھی اور ہاشم کی بیوی تھی، ان کو منت کی کہ آپ یہ میرے ساتھ چلا جائے گا اور ہم اس کو یہ اعزازات وہاں پر دیں گے اور یہ ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، مجھے بہت یاد آتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال انہوں نے عامر کو اپنے ساتھ کر دیا۔ تو جب یہ مکہ پہنچے نا تو لوگوں نے کہا کہ اب ھذا عبد المطلب، لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ عبد المطلب کا غلام ہے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ عبد المطلب کا کیا ہے، بھائی کا بیٹا ہے۔ بھائی کے بیٹے کو بھتیجا کہتے ہیں نا،
اصل میں تھا کیا؟ وہ بھتیجا، لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کیا ہے، یہ خوبصورت جوان نوجوان جو ہے یہ اس کا غلام ہے، وہ غلام تھا تو نہیں بلکہ یہ تو اس کے بھائی کا بیٹا تھا، تو لوگوں نے کیا پکارا؟ عبد المطلب، یعنی کہ مطلب کا غلام، یہ اس نام سے بھی مشہور ہو گیا۔ اور شیبہ اس کا لقب ہے، وہ بھی میں نے بتا دیا کہ شیبہ کیوں ان کو کہا جاتا ہے، لیکن اصل نام جو تھا ان کا وہ عامر تھا۔ یہ تھوڑی سی اہم بات تھی، اس لیے میں نے جو آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے، یا پھر لکھ بھی لے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اکثر یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کمیشن کے سوالات میں یہ آ بھی جاتا ہے کہ عبد المطلب کا لقب کیا تھا یا عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا، لوگ اکثر اس میں غلطی کر جاتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا جی، بقیہ عرب سرداریہ یہ پھر کل پڑھیں گے نا، جی سر، یا اگر پڑھنا ہے تو بھی ٹھیک ہے، یہاں عرب ادیان و مذاہب تک آ جائیں گے، ہوگا نہیں کل پڑھنا ہے تو پھر کل ہی پڑھ لیں، جیسے آپ کی مرضی۔ سر علم الکلام نہیں پڑھنا آج؟ پڑھنا ہے سر وہ